ہمارے محسن ہیں، انہوں نے مجاہدات کر کے ریاضات اور مشقوں سے جو نتائج نکالے وہ ہمیں بتا دیے، اور بتانے میں کوئی بخل نہیں کیا۔ انہوں نے سیر و سلوک میں جو کچھ دیکھا، جو کچھ سمجھا، وجدانی طور پر جو کچھ ان کے سامنے مشہود ہوا، باطن میں جس قسم کی انہوں نے سیر کی، جو کچھ ان پر واردات ہوئیں، وہ سب انہوں نے من و عن ہمیں بتا دیا، لکھوا دیا، ہم تک پہنچا دیا۔ یہ ہمارے محسن ہیں۔ آج کل ایک طبقہ ہے جو صوفیاء کے پیچھے نہا دھو کے پڑا رہتا ہے اور ان بزرگوں سے ظاہر ہونے والے تصرفات و کرامات و خوارق پر ہنسی ٹھٹھا کرتا ہے۔ اس بے وقوف طبقہ کو یہ علم نہیں کہ یہ کام انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ کوئی دکانیں بنا کے سجا کے خریدنے بیچنے والے لوگ نہیں تھے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ان سے خود بخود ہوا، خود بخود ظاہر ہوا، اور جو خود بخود ہوا وہ من جانب اللہ ہوا۔ جو من جانب اللہ ہے تو وہ اللہ سے پوچھیں گے کیوں ہوا، اور خدا نے بتا دیا ہے کہ وہ ہوتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کلام میں فرمایا کہ آصف ابن برخیہ نے یہ کر دکھایا، تو یہ فرما دیا کہ ایسے ہوتا ہے، اگرچہ کہ آصف کی بزرگی بلقیس کے تخت کو لانے پر ہی منحصر نہیں تھی، وہ پہلے ہی بزرگ تھا، لیکن فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، سب سے نہیں ہوتا لیکن بعضوں سے ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا لیکن کبھی تو ہوتا ہے۔ لٹھ لے کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ طبقہ۔ جب ہم صوفیاء کی یہ باتیں سناتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے یہ ہوا اور یہ ہوا، یہ ظاہر ہوا، تو یہ نہا دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں۔ تو پھر قرآن کے متعلق کیا فیصلہ دیں گے؟ قرآن کے متعلق یہ کہہ دیں گے کہ چونکہ یہ قرآن میں ہے اس لیے صحیح ہے۔ اچھا، جو قرآن میں ہے وہ صحیح ہے، تو قرآن میں سارا کچھ تو نہیں ہے، ایک آدھی بات ہی ہے، وہ اس لیے تاکہ یہ علم ہو جائے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، کیونکہ پہلے لوگوں کے تمام تر قصے تو قرآن میں نہیں ہیں۔ جتنے اولیاء اللہ، جتنی امتیں، جتنے نبیوں کے پیروکار بزرگ ہوئے ہیں، سب کی باتیں تو قرآن میں نہیں، کسی کی ہونی تھی، تو وہ اس لیے ہیں کہ ایسے بھی ہوتا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں چونکہ جو قرآن میں نہیں ہے وہ نہیں ہے، یا جو صحیح روایت میں آ گیا وہ پہلے لوگوں سے تو ہو سکتا تھا، بھی پہلی امتوں سے ایسا ہو جاتا ہے تو یہ امت تو ان سے افضل ہے۔ مثلا صحیح روایت میں ہے وہ بچہ جو جادوگر مر گیا تو بادشاہ کے پاس اس نے کہا کسی بچے کو ٹرین کر دو، مرنے سے پہلے جادوگر سے کہا، تاکہ تمہارے جانے کے بعد وہ بچہ ہمیں کفایت کرے۔ بچہ سیکھنے کے لیے آتا تھا تو وہ جادوگر کے پاس جاتے جاتے رستے میں راہب کے پاس چلا جاتا تھا، تو راہب کے پاس جاتے جاتے صاحب کرامت ہو گیا، اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں کان یبرئ الاکمہ والابرصا ویداوی الناس بسائر الادواء، وہ کوڑوں کو ٹھیک کر دیتا تھا، برس والوں کو درست کر دیتا تھا، اور وہ ہر مرض کی ہاتھ پھیرتا تھا تو لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ پہلے ہو جاتا تھا تو اب نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وہ زیادہ افضل ہیں پہلی امتوں میں۔ اسی طرح ایک راہب تھا کہ ایک عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی تو اس نے دعوت نہیں مانی، اس عورت نے اس پر الزام لگایا، اس کا جو بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے، لوگوں نے پکڑا اور اس کا جہاں وہ عبادت کرتا تھا سب ڈھا دیا۔ بعد میں وہ بچہ بولا کہ میں راہب کا بچہ نہیں ہوں، میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ جب وہ بچے کے بولنے سے لوگوں کو پتہ چلا، کرامت کے طور پر ظاہر ہوا کہ اس کا باپ چرواہا ہے، یہ راہب نہیں ہے، تو پھر لوگ منتیں کرنے لگے کہ اب ہم چاندی کا بنا دیں، سونے کا بنا دیں، تو انہوں نے کہا نہیں اب مجھے اسی طرح مٹی کا بنا دو جیسے پہلے تھے۔ تو پہلے لوگوں سے جب یہ ہو سکتا ہے تو بعد والوں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا پڑا ہے؟ تو وہ لٹھ لے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس امت کے ولیوں سے ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے کوئی کسی سے پرسنل نہیں ہو جاتا، دشمنی ہو جاتی کسی سے، کوئی کسی کے پرسنل ہو جاتا ہے کہ میں نے بس ان کی مذمت ہی کرنی ہے، تو وہ جو کچھ پہلے ہوا وہ اس کو یک بجنبش زبان رد کرتے جاتے ہیں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ درویشوں کا احسان ہے اس امت پر کہ انہوں نے سیر و سلوک کی دنیا میں جو کچھ دیکھا تو یہ ثابت کر دیا کہ اس جہان سے پرے بھی کوئی جہان ہے، اور وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، وہاں بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کو، محسوس کرنے کو۔ وہ سارا کچھ انہوں نے اسی طرح سے بیان کر دیا، ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا
اگر اصالہ ثواب کرنا ہے تو ان ولیوں کو کرنے میں کیا مسئلہ ہے کہ یہ محسن تو ہیں، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، ہم انہیں اور کچھ نہیں دے سکتے تو دعا تو دے سکتے ہیں، کہ دعا پر بھی پابندی ہے۔ اب یہ کہیے کہ دعا پر بھی پابندی، تو پھر قرآن تو پابندی اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمیں بھی بخش دے اور ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ تو قرآن کہتا ہے دعا دو، یہ کہتے ہیں دعا بھی اٹھا لو۔ تو اگر کوئی کسی کے روضے پہ جاتا ہے تو وہ دعا دینے کے لیے جاتا ہے، دعا دینے کا تو فرمایا ہے، اگرچہ درجے اللہ تعالیٰ نے ہی بلند کرنے ہیں، لیکن جن کے درجے بلند کرنے ہیں ان کی محبت بھی خدا داد ہے۔ ایک طبقے نے اس کو ضائع کر دیا ہے اور ایک طبقے نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں یہ اس امت کے محسن ہیں، انہوں نے وہ سب کچھ کھول کر بیان کر دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کچھ ولیوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، جو ہم تک پہنچ آیا ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اب امامت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان باتوں میں سے اپنے زمانے کے حالات سے کیا نکالتے ہیں، یہ کاریگر کا کام ہے۔ مرشد کا کام یہ ہے کہ ان پہنچی ہوئی باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اس کے زمانے کے لوگوں کے لائق ہے، یا جو چیز بھول گئی ہے وہ کیسے یاد دلائی جا سکتی ہے یا یاد کی جا سکتی ہے، یا جس چیز کی ضرورت ہے کیا ہو سکتا ہے۔ مثلا میں یہ کہہ دیتا ہوں، ایک دور تھا جب گلے بھرنے بھی ضروری تھے، کیونکہ وہ گلے جب بھرے جاتے تھے خانقاہوں کے اندر تو وہ آنے والے لوگوں پہ خرچ ہو جاتے تھے۔ اب وہ دور گزر گیا، حالات بدل گئے، اب وہ گلے جاتے ہیں کسی محکمے کے اندر، یا سجادہ نشین کھا جاتے ہیں، یا یہ جاہل قسم کے جو صاحبزادے ہیں یہ سارا کچھ موجے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب ہم کہیں گے کہ نہیں، اب آپ ان کے مشن پہ لگائیں، دیکھیے اس وقت وہ صحیح تھا، اب یہ صحیح۔ تو یہ ہے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس نے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، کہ جو فتنوں کا سیلاب آیا ہوا ہو اور اپنے لوگوں کو اس سیلاب پہ مطلع کرے کہ اس میں یہ فتنے ہیں، اپنی دانائی سے اور خدا داد نور سے، بصیرت سے بتائے۔ ورنہ ولیوں نے جو کتابوں میں لکھ دیا ہے وہ اتنا کچھ لکھ دیا ہے، بس پڑھتے رہو اور جانتے رہو کہ کیا کچھ ہے، جو اس جہان سے ورا ہے، اس سے پرے ہے، علیحدہ ہے۔ لیکن آپ کو کتب تصوف میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہادی رہبر کے بغیر جب آپ وہ کتابیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کچھ باتیں ایسے پڑھیں جو آپ کے نفس کو اچھی لگیں اور آپ بھی اسی طرح بہہ جائیں۔ یہاں استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ کتب تصوف پڑھتے رہتے ہیں اور محض تصوف کی کتابیں پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی شافی ہیں، وہ بھی نامکمل رہ جائیں گے، بلکہ غالب گمان یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں وہ بھی بہک جائیں گے۔ اس لیے استاد چاہیے، استاد 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 صحیح استاد۔ ان باتوں کو مذاق بناتے ہیں کہ وہ جی نفس کے خلاف کتنے مجاہدے کرتے تھے، تو اچھا ہی کرتے تھے، مطلب ہر ایک نے اپنا اپنا کام کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے شریعت کی کتابوں میں محنت کی ہے، اجتہاد کیا ہے، تو کچھ نے قلب پر تحقیق کی ہے، باطن میں محنت کی ہے کہ نفس کیا ہے، کس حد تک کیا جائے تو اس کو زیر تحت لایا جا سکتا ہے، اور کتنا دبایا جا سکتا ہے، اور کس حد تک یہ جاتا ہے۔ تو جب آپ کو اس مجتہد پر اعتراض نہیں ہے جو روایتوں کو جمع کرتا ہے اور فقہی مسائل بناتا ہے، اخذ کرتا ہے، تو اس مجتہد پر کیوں اعتراض ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہاد ہو کر صرف ایک طبقے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی مخالفت کرنی، ورنہ یہ اسلام کی روح ہیں، یہ اسلام کا دل ہیں۔ ان بزرگوں کو بیچ میں سے نکال دو تو آپ کے پیچھے کچھ نہیں بچتا سوائے کیلو کال کے، اور کیلو کال میں ایسا آپ کو ملا الجھائیں گے کوئی رائے نہیں ملے گی۔ اس لیے ہند کے لوگوں نے اس دھرتی پر جو ابھی بھی کچھ اسلام کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ رول صوفیوں کا ہے، اگرچہ ان کے متبعین نے ان کے نظام کو بگاڑ دیا ہے، اور آپ کو مرشد ہادی اس دور میں نہیں ملتا، سارے فالور ہی ملتے ہیں، محض فالور نہیں ملتے، لیکن پھر بھی جو نشان موجود ہیں تو وہ ان کی برکتوں سے موجود ہیں۔ اگر یہ لوگ بیچ میں سے نکل جائیں تو پیچھے کچھ نہیں بچے۔ اب یہ دیکھیں نا، بزرگی نہیں جاتی، بزرگ چلے جاتے ہیں، آثار موجود رہتے ہیں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ۔